اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ سورہ نور آیات 16 سے 20۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ منافقین نے جب واقعہ افک کو چھالا تو کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس فتنے سے محفوظ نہ رہ سکے، تو اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ولولا، اور ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمعتموہ، جب تم نے اسے سنا، قلتم، تو تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لائق، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات کریں، کہ جب تمہارے سامنے ایسی بات آئی تھی جو ثبوت اور شہادت سے بالکل آ رہی تھی، جس کی زد صرف ایک مومنہ کی عزت اور ناموس پر نہیں بلکہ ام المومنین کی عزت اور ناموس پر پڑ رہی تھی، تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ بلا ثبوت اور شہادت کسی مومنہ کی شان میں ہم ایسی بات زبان سے نکالنے کو اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یہ کلمہ تنزیہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ معاملہ تو تیرے رسول کے گھر والوں کا ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ جیسے ہی ایسی بات سنتا وہ فوراً اس کا انکار کرتا اور اسے ایک عظیم بہتان قرار دیتا۔ یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ان تعودوا لمثلہ، کہ آئندہ تم ایسی بات ہرگز نہ کرنا۔ عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی یہ جو کام ہو چکا ہے آئندہ تم ایسی بات ہرگز نہ کرنا، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ملاحظہ کیجئے کہ تسلسل کے ساتھ تنبیہ ہو رہی ہے، بار بار اس معاملے میں سرزنش ہو رہی ہے۔ ان کنتم مؤمنین سے اشارہ کر دیا کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں پڑھے اگر وہ واقعی مومن ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے اپنے احکامات، اپنی آیات، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے برائی، بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا۔ یہ زیادہ تر یہودیوں کے زیر اثر تھے، اور یہودیوں پر یہ بات بہت شاق تھی کہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری کی دھاک ان کے مخالفوں کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ عربوں کا معاشرہ دور جاہلیت میں بالکل خبیثوں اور خبیثات کا معاشرہ بن چکا تھا، اور یہود کا حال، اگرچہ وہ اہل کتاب تھے لیکن اس کے باوجود بہت برا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس گندگی کے ڈھیر سے طیبون اور طیبات کا ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ ابھر رہا ہے جو قابل رشک ہے، تو اس آئینے میں ان کو اپنی تصویر بہت بری نظر آنے لگی۔ تو ان لوگوں نے انتقام لینے کے لیے تدبیریں سوچیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی بے حیائی کو فروغ دیا جائے، اور اس کار بد کے لیے انہوں نے اپنے زیر اثر منافقین کو ذریعہ بنایا، جنہوں نے خاص طور پر اہل بیت رسالت کو ہدف بنایا، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اخلاقی برتری اور وقار کی عمارت کو منہدم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو یہاں واضح کر دیا، تو فرمایا جو اس طرح کے لوگ ہیں
لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ اور آج بھی معاشرے میں سب سے بڑی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں سے حیا کو خارج کر دیا جائے، اور جتنے اسباب و وسائل ہیں سب کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں جو ایک دوسرے کی حرمت ہے اسے پامال کر دیا جائے۔ شیطانی ایجنڈا یہی ہے کہ انسان کو عریاں کر دیا جائے۔ انسان میں ایک حص ہے جسے حیا کہا گیا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کی علامت ہے، اور فحاشی اس چیز کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے، اس ساری گھنونی سازش کے پیچھے کیا ان کے مقاصد تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ اس سے اگلا جملہ حذف کر دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو اس شدید غلطی پر تمہاری گرفت ضرور ہو جانی تھی۔ یہ معاملہ بہت بڑا تھا، لیکن بس اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم لوگ بچ گئے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، رؤوف الرحیم، بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ محض اللہ کا لطف و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارا مواخذہ نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔